شب برات کا جو انکار کرتا ہے قرآن پاک کا آیتوں کا انکار کرتا ہے، کئی سو کسی بات نہیں کرتا، وقت ایک کسی پاک کا انکار کرنے سے انسان دارے اسلام سے خارج ہے۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، اس میں اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اور وہ کس طرح ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ طریقہ بتایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یا نبوات کی جو انکار کرنے والے جو کہہ دیجیے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور مال سے زیادہ محبت نہیں کرو گے۔ جب محبت کرو گے، اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے، غلامی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ یعنی غلامی کس کی کرے گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنا محبوب بنا دے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ بھی کہتے ہیں، لیکن ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت سے فرما رہا ہے کہ اے لوگوں مجھے تم سے بڑی محبت ہے، محبت ہی نہیں، تم میرے محبوب ہو۔ محبوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو زبان سے نکالو گے وہ اس کی تکمیل کر دوں گا۔ وہ محبوبیت کی اس انداز، اس حد کو کب پہنچتے ہو؟ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو، فرمانبرداری کرتے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہو، سر پہ امامہ شریف پہنتے ہو، چہرے پہ داڑھی سجاتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، سگار لباس پہنتے ہو، اور ہر سنت کے بدلے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 100 شہید کے برابر ثواب عطا کر۔ کتنا ثواب ہوتا ہے ایک سنت کے بدلے؟ اگر آپ امامہ شریف مانتے ہیں تو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ 100 شہید کے برابر۔ اور وہ بدری شہید جن کے بدر میں جو شہید ہوا، اور 100 شہید کے ایک شہید کا مقام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرتا کہ اسے اللہ رب العزت کا دیدار ہو۔ ایک بندہ جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، اس کا جو خون کا قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرتا، اس کو اللہ رب العزت کا دیدار ہو۔ تو جو سنت اختیار کرتا ہے اس کو 100 شہید کا برابر ثواب ملتا ہے، وہ بھی بدری۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس شخص کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس دیدار کی لذت اتنی ہے کہ دنیا جہان کی نعمتوں کا لذتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے، ان تمام لذتوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی دیدار کی لذت، اور یہ سنت اعظم میں اللہ رب العزت آپ کو کہا سوال سفید امامہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید امامہ فرشتوں کا تاج ہے، سفید لباس فرشتوں کا لباس ہے۔ جو نماز ادا کرنے فرشتوں کی ادائیں ہیں، جو سجدے کی حالت میں ہے وہ قیامت تک سجدے کی حالت، جو رکوع کی حالت میں قیامت تک رکوع کی حالت، جو قاعدے میں ہے قیامت تک قاعدے کی حالت۔ تو ہمیں تو حضور نے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ رب العزت نے یہ نماز ادا فرمائی جو کہ فرشتوں کی ادائیں ہیں۔ اس نئے لباس کے فرمایا فرشتوں کا تاج ہے، یہ امامہ شریف کہنا فرشتوں کا یہ تاج ہے، اور ایک پیڑ کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ جتنا بڑا امامہ شریف آپ پڑھتے ہیں اتنے درجات آپ کی جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فاتبعونی، اتباع کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اتباع کرتے ہو تو تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اور کیسا کام ہے؟ خدا کی قسم کہ جبریل جیسی ہستیاں نبی علیہ السلام کی امتوں کے اوپر رشک کرتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر آپ جیسے امتیوں کے اوپر رشک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جیسے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہستیاں جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر رشک کرتی ہیں کہ کاش ہم بھی نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے، کتنی بڑی بات ہے، ساتویں آسمان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ملاد بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گزرے ساتویں آسمان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا محمد حدیث کے بعد ہے، آج لوگ یا محمد کا انکار کرتے ہیں، یہ حدیث کے بعد بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آواز دے رہے ہیں یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان پر گئے ہیں. 500 سال کی مسافت ہے. یعنی اگر یا محمد ابراہیم علیہ السلام کا کہتے ہیں چھٹے آسمان تک آواز پہنچتی ہے میرے آقا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے اگر یا محمد کہتے ہیں یا نماز میں پڑھتے یا ایھا النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری آواز پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ وہ 500 سال کی مسافت ہے. یہ کیا لے گا سب. پھر آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام ہے. ہائے 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 ہم گناہگار پلیت نکمے لوگ تو ہمیں سلام کون بھیج رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جو ہے. اور پھر ہمیں انہوں نے موقع دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنی امت سے کہنا کہ وہ یہ کلمات پڑھے کریں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یہ 5 کلمات ہیں تیسرے کلمے. جو شخص 5 کلمات پڑھے گا ہر کلمے کے بدلے میں اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا. اور اس درخت کی وسعت کتنی ہے 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ کے بندو دیکھو کہ یہ کلمات پڑھنے سے اگر 70 سال کی عمر ہے تو کتنی بار پڑھو گے؟ لاکھوں بار. تو وہ جو آپ کو جنت ملے گی کتنی وسیع اور عظیم ہے. وہ کس کے تصدق سے ملے گی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے تصدق سے ملے گی. وہ انہوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا یہ کلمات ہم پڑھتے جائیں گے جنت میں ہمارے طرف رکھتے تھے. جب 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان میں آئے تو 6ٹھا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے آپ کی امت کا نظارہ کیا تو حضرت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے کہ آپ کی امت اتنی پیاری ہے. کہیں حضرت بکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, کہیں عثمان غنی ہیں, کہیں حضرت علی ہیں, کہیں عثمان حضرت علی کا مطلب ہے امام حسن امام حسین یعنی بیت بہار ہے. آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول یہ اپنی امت مجھے دے دیجیے مجھے بڑی اچھی لگی. تو آپ نے فرمایا میں اس امت کے لیے تو روتا رہا ہوں ساری امت سجدوں میں یا اللہ پاک میری گناہگار امت کو میں تمہیں یہ امت کیسے دے دوں. تو روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا ہے کہ مجھے اپنی امت میں داخل کرنا. تو ہمارے لیے اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں امتی بنا دیا گیا جس کے لیے پیغمبر کر سکے امتی بننے کے لیے پیغمبر. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے فاتبعونی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم چاہتے ہیں اللہ تمہیں پسند کرے تم سے محبت کرے فاتبعونی میرے محبوب فاتبعونی میرے محبوب کی تابعداری کرو فرمانبرداری کرو. گلے کے اندر ایسا پٹا ڈالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جس کے اوپر لکھا ہو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جس کے گلے میں یہ پٹا ہوگا وہ چہرے کے اوپر داڑھی کی پوری سے جائے گا امامہ شریف پہنے گا سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اور نبی علیہ السلام کی کوئی سنت ضائع نہیں کرے گا. اولیاء کرام کا انداز فکر ہی یہی تھا. تلاش کر کر کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کرتے تھے کہ کوئی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضائع نہ ہو جائے غائب نہ جائے. آج ہم اس دنیا کی محبت میں اپنے اپنی زندگی بدل چکے ہیں. لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. یہ دنیا تو کیا ایسی کئی جنتیں اسے ہزاروں کی جنت تمہارے جوڑے کے بتا دو. تو پھر کس طرح کہ حضور کی سنتیں اختیار اپنے چہرے کو گزاری رکھیں اپنے سارے کو اپنے معاملے پہلی بات میں اس کو اپنا وطیرہ بنائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے آپ کی عزت کروا جدھر جدھر جائیں گے لوگ آپ کی عزت سے دیں گے آپ کو سلام کریں گے آپ کو مضبوط کرنا پسند کریں گے. یہ کس کے صدقے سے؟ حضور کی غلامی کے سے فتح کی ہونی ان کی تابعداری کے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نہ فرمائے اور ہمارے گلے میں نبی کا صلوات و سلام کا جو پٹا ہے غلامی کا جس کو لکھا ہو السلام والسلام علیکم یا